جنس تو اس زمانے میں تھی نہیں، شعرائی ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اشعار ہی پڑھے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں 9، 10 اور پھر 17 کا جشن بھی آپ کو سناؤں، جہاں پہ مجھے عمران صاحب تھے، عمران عباسمانی صاحب جہاں چھوڑ گئے ہیں، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ میں آج ایک مالا خان کی حیثیت سے ذرا بے سرا ہوں، برداشت کریں، وہ میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ رجز تو میں نہیں پڑھ رہا، چونکہ ابھی لنگر کا ذکر ہوا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دسترخوان پڑھوں۔ اور میں دسترخوان وہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے اشتہا ان میں بھی ہے جن میں خواہش نہیں ہے۔ میں تو آپ کی معیار شماعت پہ بھروسہ کر کے کہہ گیا، میں اس دسترخوان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ جو بندے لنگر کی دیری کی وجہ سے ذرا خاموش ہیں، ویسے یہ اذہان عالیہ میں رہے کہ وہ آوازیں جو معصومین کے ذکر سے بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ دسترخوان حسن کا ہے، قرآن بھی ہے، تنزیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے، ان مانگنے والوں میں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ اور سہیل بھائی قافیہ دیکھیے گا، خیرات حسن بے حد دیں گے، خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے۔ خیرات حسن بے حد دیں گے، ہر ایک بلا کی رد دیں گے، اور یعقوب بھی بیٹا لے آئیں، یوسف کو خالو خط دیں گے۔ یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خالو خط دیں گے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان حسن کا ہے۔ اور اس پہ ہے کون کون؟ پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں، پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں۔ سخی لال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں۔ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا اور جشن پڑے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے۔ میں آ رہا تھا، رستے میں بہت رش تھا اور اس وجہ سے تاخیر بھی ہو گئی، لیکن مجھے یہاں آگے معلوم ہوا کہ تاخیر نہیں ہوئی، رستے میں سمجھدار تاخیر ہو گئی، لیکن جب یہاں آیا تو ابھی آغاز ہوا تھا۔ لیکن وہ تاخیر بے سبب نہیں تھی، ہاں بے سبب نہیں تھی، جشن منا رہے تھے، ملت مسلمہ ہمارے رسول کا جشن منا، آمد کا جشن،
منا رہے ہیں. ہاں بالکل آمد رسول منا رہے ہیں. اور آج کے دن ہی کل دوبارہ ربیع الاول ہے، شام کو پھر چراغ بجھ جائیں گے. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی آئی. شام کو جائیں گے اور کل کے دن ہی پھر وہ سمجھیں گے کہ آج سرکار چلے بھی گئے. لیکن ہم یوم شہادت ذرا اور طرح سے مناتے ہیں، اور ہم یوم شہادت مناتے بھی صرف اسی کا ہیں جس کے آنے کے دن کا پتہ ہوتا ہے. یوم شہادت اسی کا دن جس کے آنے کے دن کی خبر ہوتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 3 4 اشعار جو مجھے یاد آ جائے، بہت کم پڑھتا ہوں اشعار. آج سہیل بھائی موجود ہیں، جعفری صاحب موجود ہیں، آپ صاحبان میرے سامنے سارے ادیب ہی نظر آ رہے ہیں مجھے. اور بھوکا بندہ ویسے بھی تھوڑا سا ادیب ہو جاتا ہے. رات کے 12 سے وقت گزر گیا ہے. اب گھڑی وہاں پہنچ چکی ہے جہاں ایک گھڑی برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اشعار 9 ربیع الاول پہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں. وہ 9 ربیع الاول کا جشن میں نے یہاں سنا ہے. اگر کسی کو برا لگے تو اسے میری بات کو برطرف کر دیجیے، کیونکہ وہ اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا عقیدہ ہے. اس جشن کو کچھ لوگ وارث زمان کی تاج پوشی سمجھ کے مناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. کسی امام کی تاج پوشی یہاں نہیں. کسی امام کی تاج پوشی برسر زمین نہیں. اور ہمارے آئمہ وہ ہیں جنہوں نے تاج ٹھکرایا ہے. ہمارا تعلق تاج سے نہیں، دستار سے ہے. ہمارا تعلق تاج سے نہیں ہے، دستار سے. ایک روایت چلی آ رہی ہے تو اسی روایت کو لے کے ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ آپ خوش ہیں. جب بھی کوئی امام کائنات کی آنکھوں سے خود کو دیکھنے کی تاب واپس لیتا ہے تو پھر دوسرا امام اپنی غیبت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے. تھوڑا برداشت فرمائیں گے، تکلیف کرنا نہیں چاہیے. پھر دوسرا امام اپنی غیبت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے. ہم تنسیق ارواح کے قائل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے. لیکن امام کا وجود اور امام کا جسم مرکب نہیں، روح اور جسم کا مرکب نہیں، کیونکہ امام اولی الامر ہے اور روح امر ہے. امام اولی الامر اور روح امر. یہ جشن کیا ہے؟ میں اس جشن پہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے. پھر سن لیں مصرع. سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے، آج کے دن روتے روتے مسکرانا فرض ہے. سرخ آنسو چشم عصمت میں تبسم لب پہ ہے،
آج کے دن روتے روتے مسکرانا فرض ہے، اور لا یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے، لا یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے دشمنان مصطفیٰ کا دل دکھانا فرض ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ لا یزالو لم یزل کو راضی کرنے کے لیے دشمنان مصطفیٰ کا دل دکھانا فرض ہے۔ اور دو میں سے اور سن لیں، میں چونکہ وہ بیاض دیکھ کے تو نہیں پڑھتا، میرا کام اور ہے اور آج کام اور کرنا میں دو میں سے اور آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ داغ سردہ ہو جبیں پر دل میں، داغ سردہ ہو جبیں پر بغض حیدر دل میں ہو، داغ سردہ ہو جبیں پر بغض حیدر دل میں ہو۔ اب داد چھین کے لینے کی مجھے عادت نہیں ہوتا، نہیں میں نے چھینی نہیں، کیونکہ یہاں چھیننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ مانگنے کی جگہ چھیننے کی جگہ ہے ہی نہیں، تو میں مانگ رہا ہوں آپ سے، مانگنے پہ تو آپ خالی نہیں لوٹائیں گے۔ داغ سردہ ہو جبیں پہ بغض حیدر دل میں ہو، ایسی حالت میں نبی سے منہ چھپانا فرض ہے۔ رستے میں ایک شعر ہوا، کسی نے مجھے کہا عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھے، عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھے۔ دو ہی حصے ہوئے ہیں، دونوں ہی پہنچا رہا ہوں اب تک، اور یہ بھی یہ ٹریفک کی وجہ سے ہو گئے ہیں، ورنہ میں جلدی جلدی آ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ ہر کام میں کوئی مسئلہ تو ہوتی ہے۔ عرش والے تیری نالین کے جلوے دیکھے، ہم تو سدرہ ہے نہ کہ حسین کے تلوے دیکھے۔ اس رات تک پہنچا نہیں تھی، آپ جیئے سلامت۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چونکہ 10 ربیع الاول بھی جشن ہے، اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 ربیع الاول جشن ہے، اور یہ جشن یکم ذی الحج جیسا ہے۔ یہ جو 10 ربیع الاول کا جشن ہے، یہ یکم ذی الحج جیسا جشن ہے۔ یہ 10 ربیع الاول وہ کائنات کا واحد دن ہے جس دن مصطفیٰ دلہن لینے گئے تھے۔ جب سرکار دلہا بنے تھے، اس طرح بیٹھ کے وہ نہیں پڑھا جاتا، جب سرکار خود دلہا بن کے دلہن لینے گئے، یہ سرکار کے عقد کا دن ہے، اور اس عقد کا دن ہے جس عقد پہ عقیدہ نہ ہو تو اپنا عقد حرام ہوگا۔ بڑی مہربانی۔ سرکار تشریف لے گئے تھے، سیدہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ شہزادی کونین کے گھر، شہزادی کی دولت کے تذکرے آپ نے سن رکھے، بارہا سن رکھے، بار بار سن رکھے۔ وہ سونے کے برتن، ایک خطیب پچھلے دنوں میں پڑھ رہے تھے، چونکہ ہمارے سہیل بھائی پنجاب میں خطابت ایسی ہے، ہم اردو پنجابی نہیں پڑھتے ہیں۔ جشن تو میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں،
ہمارے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے تو ہم کمنٹری سن رہے تھے، کرکٹ میچ ہو رہا تھا، ریڈیو پہ سن رہے تھے، ٹی وی نہیں تھا ہمارے پاس. تو وہ ایک کمنٹیٹر ہوا کرتے تھے افتخار احمد صاحب. تو وہ کمنٹس کے دوران وہ کسی جگہ پہ ہنسے. وہ ایک لڑکا تھا وہاں ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ہنسنے لگا. میں نے ان سے پوچھا یار ہمیں تو کم سمجھ آتی ہے انگریزی، تمہیں بہت زیادہ سمجھ آ گئی، تم بھی ہنسنے لگے ان کے ہنسنے پہ. اس نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ کمنٹری انگریزی میں کر رہا ہے، ہنس پنجابی میں. تو ہمارے یہاں بھی خطابت زیادہ ہوتی ہے، خطیب اردو پنجابی میں ہی بولتے. پچھلے دنوں میں ایک خطیب ہمارے گاؤں میں تقریر فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے بی بی چمچیاں دیا کرتی تھی ساتھ. تو میں نے ان سے کہا بھائی اس زمانے میں چمچیاں نہیں ہوتی تھی، البتہ چمچے بہت تھے. وہ شہزادی کی دولت معلوم ہے. موجم البلدان میں بھی لکھا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے شہزادی کے پاس. 80,000 اونٹ تھے شہزادی کے پاس، جو شہزادی کی ملکیت میں تھی. اور سیدہ بلند بن کے آئی تھی سرکار ابو طالب کے گھر. اب بندے سرکار ابو طالب پہ بات ہی نہیں کرتے. یہ بہت بڑا گھر ہے، مولا اس سے بھی بڑا عطا کریں، اس سے پوری جگہ ہو جائے. تو انہوں نے اپنے بچے کی شادی کرنا ہو کسی بہت بڑے گھر میں تو وہ بتا دیں جی ہم نے یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی دینا ہے. تو پھر دولہا والے کہتے ہیں کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہمیں گھر بڑا لے لینا تاکہ اس میں سامان پورا آ جائے. سرکار ابو طالب کی دولت پہ بندے بات ہی نہیں کرتے. بی بی خدیجہ کی بڑی دولت تھی، لیکن یہ ذکر کی قسم ہے سیدہ کی ساری دولت ابو طالب کے گھر میں پوری آ گئی. شہزادی کی ساری دولت سرکار ابو طالب کے گھر میں پوری آ گئی. اور سرکار ابو طالب سرکار عمران. اچھا یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اس کو سوچئے گا. یہ بات بجا ہے کہ عرب میں کنیت بڑے بیٹے کے نام سے، لیکن ایک اور قانون بھی ہے، معروف بیٹے کے نام سے. ہاں معروف بیٹے کے نام سے بھی کنیت ہوئی. سرکار کے بیٹوں میں سب سے معروف مولا علی ہیں، اور سرکار کی کنیت ابو علی نہیں، ابو طالب ہے. بندے کیا تاریخ لکھیں گے، کیا سیرت لکھیں گے، کیا لوگوں کو سمجھائیں گے جس ہستی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ہے. میں اپنے عقیدے سے معذرت طلب ہوں کہ علی کے ساتھ لفظ چھوٹا استعمال کرنا بھی گناہ ہے، لیکن میں بچوں کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ فکرہ بنتا ہی نہیں تھا. جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ہے، اس کا بڑا بیٹا طالب. اب سرکار طالب کی کیا فضیلت ہوتی جن کی وجہ سے کنیت ابو طالب ہوتی. یہی سرکار ابو طالب نکاح خان ہے اس ہستی کے جس کا کلمہ پڑھوا کے لوگ نکاح پڑھواتے ہیں. جس کا کلمہ لوگ نکاح پڑھواتے ہیں، اس ہستی کے نکاح خان ہے. اور سرکار نے جو خطبہ پڑھا اس میں بزرگ بھی تشریف فرمائے اور کافی دیر سے بیٹھے. اب بزرگوں کو زیادہ دیر بٹھانا بھی سوء ادب ہوتا ہے، ٹھیک طرح سے نہ بٹھانا بھی، بلکہ حکم ہے کہ جب نماز با جماعت ہو رہی ہو تو پھر چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں، ورنہ صورتیں ٹھیک نہیں رہتی. بھی میرے پیش نظر ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد آپ کو منزل تک پہنچایا جائے. منزل کا تو آپ کو علم ہے کہ کہاں پہنچنا ہے. تو سرکار عمران نے
सरकार रिसालत पढ़ा, हमारे यहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है। तो सरकार दो आलम का खुतबा जानते किसने पढ़ा था? खतीब मंजिल महराज के बाप ने। खतीब मंजिल महराज के बाप ने पढ़ा था खुतबा निकाह। वो खुतबा मुझे आपको सुनाना है, फिर उसके बाद एक नात आपको सुनाना और सुनाना। खुतबा भी मुख्तसर है, नात भी मुख्तसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा बिस्मिल्लाह पे गौर फरमा लीजिए कि बिस्मिल्लाह बा से है, बा नुक्ता से है, नुक्ता अली है। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मुस्तफा का निकाह अबू तालिब ने या अली कह के पढ़ा, या अली कह के मुस्तफा का निकाह पढ़ना। वो खुतबा आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ीमाद व उन्सुर मज़र व जअलना हुस्नत बैतिही व सफ़ा हरमिही व जअलना हुकामन नास मन रब्बु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइरुन व अमरुन हाइलुन व आरियतुन मस्तौदा क़द ख़तब क़द्रुन जलीलुन व क़द रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलिया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रि इस्माईल व ज़ीमाद व उन्सुर मज़र। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मज़र में करार दिया। व जअलना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सफ़ा हरमिही, और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुकामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसका सानी नहीं है। क़द ख़तब क़द्रुन जलीलन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व क़द रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलिया, रही मेहर की बात जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो अबू तालिब अदा करे। मन की मुराद पाएगा। अगर शर्त ऐसी है कि नारा ऐसा लगे कि जैसे सरकार अबू तालिब अपने बेटे का नारा सुनना चाहते हैं, नारा हैदरी अली वलीउल्लाह। नारा आप लगवाते हैं और बड़ा अच्छा लगवाते हैं, देर तक लगवाते हैं, और इतने लगवा रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ जो तलवार मुझे दी गई है वो अब मेरे पास होती है। सलवार पढ़ने बुलंद आवाज, सलवार जरा बुलंद आवाज से। वो कह रहे मैं तुम्हें दे दूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरना आपको मेरी तलवार की जरूरत नहीं, सरकार वारिस से बादशाह ने तवज्जो फरमाइएगा। वो आपके लिए तो नहीं आना, वो रास्ते में मौला तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी है और पहले दिन से ही तैयारी। और मैं तो तकरीबन तकारीर में कहता हूँ कि नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो, नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है, और अली वालों से बैयत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजिज पे जीन रखी जा चुकी है। कहीं पर मुर्तजिज पे दीन रखी जा चुकी है। और मैं चूंकि सरकार के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, गैबत सुगरा का आगाज हुआ है 9 रबीउल अव्वल को शाम को, तो मैं उस हवाले से भी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हम आदमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। हम आदमी हैं, हमसे ये वादा खुदा का है। मर भी गए तो कब्र में रहना है चैन से।
ہم ماتمی ہیں، ہم سے یہ وعدہ خدا کا ہے، مر بھی گئے تو قبر میں رہنا ہے چین سے، اور کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں، کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے اجازت حسین۔ بڑی بہن کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی کہہ دو یزیدیوں سے کہ غازی کو غیب میں لڑنے کی مل گئی ہے۔ سہیل بھائی چکے اس وقت منکر نکیر تو ہمارے ہاں ہوتے نہیں، انہوں نے میرا پڑھنا مشکل بنا دیا۔ مبشر اور بشیر کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 4 مصرے اور پڑھ دوں۔ کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ اور مصرع سنیے گا، کبھی نبضیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے، اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ پہلا مصرع ہے، اگلا مصرع آپ پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو سلام کروں گا۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں۔ اور میرا جنگ سے آپ سن رہے ہیں، میں تو ساری رات پڑھتا ہوں کیونکہ آج اشعار یاد آنا شروع ہو گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں آتے، تقریروں نے بھلا دی ہیں اشعار۔ خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس؟ سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے۔ نہیں، پوری طرح تیار ہو جائے تو پھر میں مصرع پڑھوں گا۔ خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر، بہت شکریہ، بڑی بہت، دعا ضرور کر مگر، دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر۔ کیا کہنا ہے؟ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، اور نعت کے چند آخری اشعار۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ مار گئے امام زمان علیہ السلام، سلام اس سے پہلے کہ مجھے نعت کے 2 اشعار یاد آ جائیں، اس کے غور کر دیتا ہوں کہ حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے، حساب جس کا نہیں، بندے حوالے مانگتے ہیں، آج بڑے بندے حوالے مانگتے ہیں، حوالے مانگنے والوں سے کہہ رہا ہوں، حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے، علی کتاب میں کب ہے کتاب اس میں ہے۔ آپ لیتے ہیں، بہت شکریہ،
نہیں، حساب جس کا یہ نہیں. دا ہے واہ 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 یہ مصرع دو حصوں میں. زندہ باد. حساب جس کا نہیں، یہ الہ. بے حساب اس میں. حساب جس کا نہیں، بے حساب اس میں ہے. علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں. علی کتاب میں کب ہے؟ واہ بھائی واہ 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 واہ. کتاب اس میں ہے. اور اپنے یوم ظہور مناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے آئے، وہ ایسے آئے، وہ ایسے آئے، وہ مصلی پہ تھے. یہ ساری کیا سارائیاں ہیں، یہ سب تعویلیں ہیں. علی مصطفیٰ حسنین کے سوا کسی نے بطول کا مصلی بھی نہیں دیکھا. بڑی بات یہ بات اذان سے نکال دے. میں آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا شہزادیوں کے متعلق کہ چہروں کا رنگ بدل گیا، گستاخی ہے کسی شہزادی کے چہرے کا تذکرہ کرے. بے شک یہ توہین ہے، سوء ادب ہے. کیونکہ وہ حجاب اللہ ہے. ہاں وہ حجاب اللہ ہے. بے شک یہ تذکرہ کرنا ہی مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ ارتقائی سفر ہے، ادب مختلف منزلوں سے گزرتا ہے اور اس میں ایسی باتیں اگر ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو ہونے دیجئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ چند مصرے مجھے یاد آ جائیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں بھیجے. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں بھیجیں گے. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں بھیجے گا. بڑا اچھا سنا ہے کہ ربیع الاول کی آخری اشعار بھی سن لیں. خوشخبری آپ کے لیے کہ آخری اشعار آپ کی سماعت میں. خدا کے نور میں موجود تھے مگر مولا. یہ زیر غور تھا کیسے دہر میں وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر. اور نعت کے چند اشعار اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. زندہ باد زندہ باد. اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. پھر سننے اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی. شام کو یاد محمد کا دیا روشن ہو. شام کو یاد محمد کا دیا روشن ہو پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں. یاد محمد کا دیا روشن پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی. اور ایک اور نعت کے دو شعر سن لیں اور آپ کو سلام کروں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. آپ سے بہتر مجمع اگلے دو مصرے پڑھنے کے لیے مجھے پورے سال میں میسر نہیں ہوگا اس لیے پڑھ رہا ہوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو. لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو. ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو.
سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں کہ محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. سنیے گا، اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول، واعظو اور کیا معراج کا رستہ ہے. سے آئے واعظو اور کیا معراج کا رستہ لکھوں، واعظو اور کیا معراج کا رستہ لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. شعیب بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. آخری دو مصرے اور آپ کو سلام ہے. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا. یہیں پہ جشن مکمل ہے. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا دعا ہے. دعا ہے تمام ایام کا رب، ایام اللہ کا رب. آج کی شب میں کیے گئے ذکر کے ایک ایک حرف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا. مالک ہم اس لیے خوش نہیں کہ ہم غم حسین بھلا بیٹھے، یہ خوشی غم حسین کی عطا کی. مالک اس محفل میں ایک ایک فرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک بچہ جو موجود ہے، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جس کی سماعتوں سے تیرے ذکر کے الفاظ گزر رہے ہیں، مالک ان کو ولایت امیر المومنین کی نعمت عظمیٰ سے مالا مال. اے ولی مطلق، ہمیں ولی مطلق کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا. صاحب خانہ کی توفیقات خیر میں بے پناہ اضافہ. جو حاضرین یہاں کوئی تہی دامن نہیں ہے مالک، سب کے دامن میں تیری عطا کی ہوئی نعمتیں. مالک ان نعمتوں کے ساتھ نعمت عظمیٰ کا سایہ سلامت ہے. جو یہاں پر حاضر ہوئے، جو بیمار ہیں، جو علیل ہیں، مالک تجھے اس امام کا واسطہ جس نے اپنی نیند میں امامت کو چھپا لیا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ. مجاہد رضا صاحب بیمار ہیں، مالک الملک تجھے واسطہ اس شہزادی کا جو 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن تھی، مجاہد رضا صاحب کو شفا کاملہ. مالک الملک تجھے واسطہ کلنا محمد کے مرکز کی آمد کے مہینے کا، پوری دنیا سے اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، موذی مرض کا خاتمہ فرما. یہاں جتنے موجود حاضرین مومنین ہیں اور جو پاکستان میں مومنین مسلمین ہیں، مالک سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما. مالک الملک یا اللہ رب العزت سب دعاؤں کا حاصل
وہ جس امام کی غیبت کا آغاز 255 ہجری میں ہوا تھا، صدیاں گزر گئی مالک، تیرے سجدہ گزار مسجود کے عکس کی تلاش میں ہیں، مالک ہمیں اس وارث کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں وارث زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما، انتظار وارث کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما، ملت تشیع کو اتحاد اور اتفاق اور پرچم ولایت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق